اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ کئی کتابیں پیش کرنے کے بعد یعنی صحیفہ کربلا، قصص الانبیاء علیہم السلام، اب ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے نقوش عصمت پیش کرنے کی۔ یہ کتاب اپنے آپ میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ، حالات زندگی، نقش زندگانی کے عنوان سے بہت ہی منفرد کتاب ہے اور اس سے بہت ہی معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم نے بہتر اور مفید سمجھا کہ یہ کتاب ناظرین کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی۔ سلسلے کو پیش کر دیا ہے اور پیج نمبر 25 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ کل تمام ہو گیا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو پیش ہو رہی ہے۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ پیج نمبر 25 سے شروع کرتے ہیں۔ اذیتوں کے باوجود اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت اور مقبولیت کو دیکھ کر منکرین نے مصالحت آمیز رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا اور پہلے جناب عبدالمطلب کے ذریعے ترک تبلیغ کا پیغام دیا، جسے ابو طالب نے ان لفظوں میں پہنچایا کہ فرزند تمہارے بنی ہم کا خیال ہے کہ تم انہیں اذیت دے رہے ہو اور تم سے ترک تبلیغ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان تاریخی لفظوں میں جواب دیا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے کہ میں دین تبلیغ اسلام کو ترک کر دوں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور اس طرح اپنی عظیم ہمت کا بھی اعلان کر دیا۔ اس کے جواب کے بعد منکرین نے براہ راست جناب ابو طالب سے سودا کرنا چاہا کہ تاکہ ہم محمد کے بدلے اپنے ایک فرزند عمارہ کو تمہارے حوالے کر کیے دیتے ہیں اور تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کا خاتمہ کر کے اس نئے دین سے نجات حاصل کر لیں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، کس قدر احمقانہ فیصلہ ہے کہ میں تمہارے فرزند کی پرورش کروں اور تم میرے فرزند کو قتل کر دو، اور اس طرح کے سودے بازی کا سلسلہ موقوف کر دیا اور اپنے کمال ایمان اور دیانت اور ارتقائے عقل و فراست کا اعلان کر دیا۔ منکرین نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے بائیکاٹ کا منصوبہ بنایا۔ بنی ہاشم پر اس قدر اقتصادی اور سماجی دباؤ ڈالا جائے کہ محمد کو ہمارے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں، جو ہر دور کے ظالم کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ منصور بن اکرمہ نے معاہدہ لکھا اور 40 افراد نے اس پر دستخط کیے، اور اس طرح بنی ہاشم کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا آخری منصوبہ بھی قرار پا گیا۔ ادھر جناب ابو طالب نے یکم محرم سن 7 بعثت 617 عیسوی کو سارے گھرانے کو لے کر شیب میں قیام اختیار فرما لیا، اور اس طرح آغاز محرم سے مسلمانوں کی مصیبت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا خاتمہ اس فتح مبین پر ہوا کہ مظلومیت نے ظلم پر فتح پائی، اور 3 سال کے بعد حشام میں مخزومی کو بنی ہاشم کے حال پر رحم آ گیا اور اس نے معاہدے کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ ادھر رسول اکرم نے جناب ابو طالب کے ذریعے یہ خبر پہنچائی کہ عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے اور سوائے نام خدا کے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ منکرین نے صداقت کا امتحان لینے کے لیے عہد نامے کو کھولا تو بات بالکل صحیح نکلی، اور اس طرح منکرین اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اکرم کو ظلم کے مقابلے میں ایک نئی فتح حاصل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سب ایک دن فنا ہو جانے والے ہیں، صرف نام خدا باقی رہنے والا ہے۔ منصور بن اکرمہ کے ہاتھ شل ہو گئے اور محرم سن 10 بعثت میں مسلمانوں کو اس قید سے نجات مل گئی۔ واضح رہے کہ اسلام کی سخت ترین دور میں بنی ہاشم کے علاوہ کسی شخص کا بھی ذکر تاریخ اسلام میں نہیں ہے، اور نہ کوئی سابق الاسلام اسلام کے اس دور غم میں شریک رہا ہے اور نہ اسلام کی خاطر کسی طرح کی قربانی دی۔ شیب ابو طالب کے ان مسائل نے بنی ہاشم کو اس قدر متاثر کیا کہ 3 سال کے بعد فاقوں اور درختوں کے پتوں پر گزارا کرنے کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ماہ
مبارک میں جناب خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسلام اپنے دونوں پشت پناہوں سے محروم ہو گیا۔ اب نہ ابو طالب جیسا مرد آہین اور باوقار بزرگ رہ گیا ہے، نہ خدیجہ جیسی صاحب دولت اور بااخلاص خاتون۔ رسول اکرم پر ان حادثات کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا اور اسلام کے مصائب کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ مستقل اسلام۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد جب مکے میں پناہ کا مکمل انتظام نہ رہ گیا تو قدرت نے اپنے حبیب خاص کو ہجرت کا حکم دیا، اور اس طرح سن 13 بعثت میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت علی نے یہ معلوم کر کے اس طرح رسول اکرم کی جان محفوظ رہے گی، تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر بجا لائے۔ یہ واقعہ 2 ربیع الاول کو پیش آیا، یعنی ستمبر 622 عیسوی میں، جب رسول اکرم کی عمر تقریباً 53 سال تھی اور حضرت علی کی عمر تقریباً 23 سال۔ تھوڑے ہی وقفے تک غار ثور میں قیام رہا، جہاں بروایت در منصور جلد نمبر 2 پیج نمبر 240، طبری جلد نمبر 2 پیج نمبر 342 رسول اکرم کی نصیحت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام حضرت علی ہی کرتے رہے، جس طرح کہ رسول اکرم کے پاس جمع شدہ امانتوں کی واپسی اور بنی ہاشم کی خواتین کی مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری بھی حضرت علی علیہ السلام ہی کے سپرد تھی۔ غار ثور سے نکل کر خیمہ ام معبد میں قیام فرمایا، جہاں اس کی بکریوں کا دودھ نکالا اور دست مبارک اس قدر بابرکت سامنے آئی کہ ام معبد اس کا شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔ ادھر آپ نے کلی کر کے پانی درخت کی جڑ میں ڈال دیا، جس سے درخت شاداب ہو گیا، اور پھر جب اچانک ایک دن اس کے پتے جھڑ گئے تو انکشاف ہوا کہ یہ سرکار دو عالم کی وفات کا دن تھا۔ دوبارہ پھر یہی حادثہ پیش آیا تو معلوم ہوا کہ روز شہادت حضرت علی علیہ السلام تھا۔ اس کے بعد روز عاشور، اس کی جڑ سے خون ابلنے لگا، اور اس طرح رسول و آل رسول کے غم میں کائنات کی شرکت کا فطری ثبوت فراہم ہو گیا۔ ادھر سراقہ بن جعشم آپ کے تعاقب میں چلا تو آپ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ دوبارہ پھر 100 اونٹوں کا انعام کے لالچ میں آگے بڑھا تو پھر یہی واقعہ پیش آیا، اور آخرکار آپ نے سہارا دے کر نکال دیا تو مسلمان ہو گیا۔ ابو بریدہ اسلمہ نے بھی تعاقب کیا تو آپ نے بردم و سلامن کا حوالہ دیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ مکہ و مدینہ کے درمیان 20 منزلوں پر قیام کر کے قریب مدینہ پہنچے تو مقام قباء میں قیام فرمایا۔ یہ تاریخ 12 ربیع الاول سن 13 بعثت کی تھی۔ 4 روز یہاں قیام رہا۔ 3 روز کے بعد حضرت علی آ گئے اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اس لیے تبلیغ اسلام کا کوئی کام حضرت علی کی شرکت کے بغیر شروع ہونے والا نہیں تھا۔ 22 ربیع الاول کو مدینے میں داخلہ کا پروگرام بنا۔ قبیلہ بنی سالم میں جمعے کا دن آ گیا تو اسلام کی پہلی نماز جمعہ ادا ہوئی، جس میں 100 لوگوں نے شرکت کی۔ مدینے میں داخل ہونے پر انصار کی عورتیں اور بنی نجار کی لڑکیوں نے استقبالیہ ترانہ پڑھا۔ اس وقت حضور ناقہ قصویٰ پر سوار تھے اور آپ کا اعلان تھا کہ جہاں پر اونٹ بیٹھ جائے گا وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ یہ امر پروردگار عالم سے مقرر ہو چکا ہے۔ ناقہ حضرت ایوب کے دروازے پر ٹھہرا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا، اور ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ آپ نے نیچے کے حصے میں قیام فرمایا۔ اس طرح لوگوں کی ملاقات میں سہولت ہو گئی اور کار تبلیغ بآسانی انجام پایا۔ مدینے کا اصلی نام یثرب تھا اور اس کی بنیاد سام بن نو یا یوشع بن نون نے رکھی تھی۔ یہاں یہودیوں کا کاروبار تجارت کا تھا اور اس میں اوس و خزرج کے قبائل زراعت کرتے تھے۔ کل 27 قبائل آباد تھے۔ جغرافی اعتبار سے ایک طرف کوہ عیر اور دوسری طرف کوہ صلا، شمال میں کوہ احد اور باقی مختلف پہاڑیاں۔ مدینے میں 7 ماہ قیام کے بعد اسد بن زرارہ کے 2 یتیم بچے سہیل اور سہیل کی زمین 10 دینار میں خرید لی تاکہ اس پر مسجد کی تعمیر کی جائے۔ حضور اکرم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس تاریخی مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس کے بعد حکم پروردگار سے نماز 5 گانہ کی 17 رکعتوں کا تعین ہوا
اور جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اعلان کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ادھر حضور نے دوسرے احکام کی طرح وحی پروردگار کے مطابق اذان کا حکم دیا۔ بلال پہلے مؤذن قرار پائے۔ واضح رہے کہ احکام الہیہ میں کسی شخص کی رائے یا کسی کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اذان کی تشریح کا عبداللہ بن زید یا عمر بن خطاب کے خواب کی طرف منسوب کرنا ایک تاریخی افسانہ ہے جس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کی عبادت کا انتظام کرنے کے بعد حضور نے سیاسی اور اجتماعی معاملات پر توجہ دی، اور انس بن مالک کے گھر میں انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری کا رشتہ قائم کیا گیا۔ ابو بکر خارجہ بن زید کے بھائی قرار پائے، اور عمر اتبان بن مالک کے، عثمان اوس بن ثابت کے بھائی قرار پائے، اور ابو عبیدہ کو سعد بن معاذ کا، عمار حذیفہ کے بھائی قرار پائے، اور سلمان ابو دردہ کے، ماسب بن عمیر کی برادری ابو ایوب سے طے ہوئی، اور ابو ذر کی برادری منظر بن عمر سے، بلال کی اخوت ابو وریدہ سے طے پائی، اور حمزہ کی اخوت زید بن حارثہ سے۔ ایک حضرت علی تھے جنہیں رسول اکرم نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دے دیا، اور اس کے علاوہ اصحاب میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ انصار نے مواخات کا حق ادا کیا اور اپنے جملہ اموال میں مہاجرین کو شریک بنا لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مہاجرین کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا خیال پیدا ہوا اور مختلف کاروبار شروع ہو گئے۔ مدینہ آبادی کے اعتبار سے ابتدا میں یہودیوں کا مرکز تھا، اس کے بعد یمن سے اوس اور خزرج نام کے دو شخص آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد دونوں فریقوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف برقرار رہا۔ رسول اکرم نے اس صورتحال کو پیش نظر مدینے میں پہنچ کر ایک عام عہد نامہ تیار کیا جس میں مسلمان، یہود اور مدینے کے تمام قبائل شامل تھے۔ مشہور روایت کی بنا پر اس معاہدے میں 47 دفعات تھی جو کہ ایک عام اجتماعی زندگی کے لیے مکمل دستور العمل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب ہجری سال کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کی بنیاد تبری وغیرہ کے اشارے کی بنیاد پر رسول اکرم ہی نے قائم کی تھی، اور بعد میں حضرت علی نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کا تعلق کسی دوسرے صحابی یا مورخ سے نہیں ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے جس میں ایثار، قربانی اور فداکاری کی بے مثال مرکب پائے جاتے ہیں، اور یہی اسلامی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہے۔ سن 1 ہجری میں ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل کا انتقال ہوا، اور عبداللہ بن زبیر اور مختار بن ابو عبید ثقفی کی ولادت ہوئی۔ سن 2 ہجری میں ہجرت کے 18 یا 19 مہینے کے بعد عین نماز کی حالت میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، جب حضور برا بن معروف کے مکان یا مسجد بنی سالم میں نماز ظہر میں مشغول تھے۔ اس طرح اس مقام پر مسجد قبلتین کی تعمیر ہو گئی اور مسلمانوں کو یہودی کے طعنوں سے نجات مل گئی۔ انہوں نے نیا دین تو ایجاد کر لیا لیکن انہیں ہمارے قبلے کے علاوہ دوسرا قبلہ نصیب نہیں ہے۔ ہجرت کے تقریباً 1 ماہ کے بعد ربیع الثانی میں حضر میں بعض نماز کی 2 رکعتوں پر اور 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا، اور ظہر و عصر و عشاء کی 4 رکعتیں ہو گئی جو حضر میں باقی رہتی ہیں اور سفر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد منکرین کی طرف سے مزاحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سرکار دو عالم کو مسلح طور پر مقابلہ کرنا پڑا۔ بعض مارکوں میں آپ نے خود شرکت فرمائی جسے غزوہ کہا جاتا ہے اور اس کی تعداد تقریباً 24 ہے، اور بعض دوسرے مسلمانوں کو سردار بنا کر بھیج دیا جسے سیریا کہا جاتا ہے، جس کی تعداد تقریباً 36، اور بعض مورخ کے بیان کے مطابق غزوات کی تعداد 27 ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال کے عرصے میں تمام ذمہ داریوں کے علاوہ ان مارکوں کو بھی برداشت کرنا پڑا جو آپ کی عظمت کردار کی سب سے عظیم دلیل ہے۔ ابتدائی طور پر سفر سن 2 ہجری میں ودان یا ابوا کی مزاحمت ہوئی، اس کے بعد ربیع الاول میں اکرمہ بن ابی جہل سے مٹھ بھیڑ ہوئی۔
ربیع الثانی میں مقام لواطا تک حضور خود تشریف لے گئے، جمادی الاولیٰ میں عشیرہ تک جانا پڑا۔ 10 دن کے بعد کرزبن جابر فہریق نے جانور پکڑ لیے تو اس کا تعاقب کیا، جسے بدر اولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جمادی الثانیہ، رجب اور شعبان میں قدر سکون رہا اور اس کے بعد ماہ رمضان میں بدر کبریٰ کا معرکہ پیش آیا، جو اسلام کا سب سے پہلا مشہور ترین معرکہ ہے۔ بدر میں مسلمانوں کا کل سامان جنگ 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہ تھی اور افراد کی تعداد 313 تھی۔ ادھر فوج دشمن مسلح اور 950 افراد پر مشتمل تھی اور 313 افراد میں 73 مہاجرین تھے اور 236 انصار۔ علم لشکر حضرت علی کے ہاتھوں میں تھا، اگرچہ آپ کے لیے پہلا جنگی تجربہ تھا اور حضرت حمزہ جیسے آزمودہ کار موجود تھے، لیکن جس کے پاس وہی صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ تجربے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس وہبی صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ تجربے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بدر کا معرکہ اگرچہ پہلا معرکہ تھا اور لشکر اسلام انتہائی بے سار و سامانی کے عالم میں تھا، لیکن نصرت خداوندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر منکرین کے اکثر سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن ہشام، رفع بن اسود اور ابو البختری بن ہشام، امیہ بن خلف، نبیہ اور منیہ بن الحجاج سب ہی کام آ گئے اور اس طرح منکرین کے حوصلے بڑی حد تک پست ہو گئے۔ اور شاید اس نصرت خداوندی کا راز یہی تھا کہ مسلمانوں کا اعتماد نہ لشکر پر تھا اور نہ اسلحہ پر، بلکہ تمام تر اعتماد نصرت الہی پر تھا۔ ایسے حالات میں نصرت الہی کام آتی ہے، ورنہ جب اعتماد غیر خدا پر شروع ہو جاتا ہے تو لاکھوں کی تعداد کے ہونے کے باوجود شکست کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، جیسا کہ دور حاضر میں برابر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بدر کے واقعی مجاہد تو صرف جناب حمزہ، جناب عبید اور جناب علی مرتضیٰ یعنی کل اولاد عبد المطلب تھی، لیکن جب مال غنیمت ہاتھ آ گیا تو سب دعوے دار ہو گئے اور اس اخلاص جہاد کے باوجود طمع دنیا نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں سورہ انفال نے سارا مال ملک رسول بنا دیا اور آپ نے تمام مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا۔ واقعی مجاہدین اس قدر مخلص ہیں کہ انہیں نہ مال کی پرواہ ہے اور نہ وہ اس قسم کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ جنگ بدر میں اسیروں کے بارے میں رسول اکرم کو اختیار تھا کہ چاہے یوں ہی آزاد کریں یا فدیہ لے کر آزاد کر دے، چنانچہ آپ نے دونوں طریقہ کار اختیار فرمائے۔ عباس بن عبد المطلب کو فدیہ لے کر آزاد کیا، عمرو بن ابو سفیان کو ایک مرد انصاری سعد بن نعمان کے بدلے آزاد کیا، سہیل بن عمرو کو فدیہ لے کر آزاد کیا۔ اگرچہ اس کی مشہور خطابت کی بنا پر عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ اس کے دانت اکھاڑ دیے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا اسلام مصلح کی اجازت نہیں دیتا۔ نادار قیدیوں کی سزا یہ قرار پائی کہ ہر شخص 10 مسلمانوں کو تعلیم کی ذمہ داری لے، اور اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ اسلام مال سے زیادہ علم کو اہمیت دیتا ہے اور جس کے پاس بھی ہو وہ اسے حاصل کر لینا چاہتا ہے، اس سلسلے میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ بدر کے نتیجے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصار۔ ادھر لشکر کفار میں 70 افراد ہلاک ہوئے اور 70 قیدی بنائے گئے، اور ہلاک ہونے والوں میں 35 تنہا حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے مارے گئے تھے اور باقی کے قتل میں بھی آپ کی شرکت ثابت ہے۔ رسول اکرم نے منکرین کے مقتولین کو ایک کنویں میں دفن کر کے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی کہ جو خدا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پا لیا، اب تم بتاؤ کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا وہ تمہیں حاصل ہوا کہ نہیں، جس واقعے میں ارواح منکرین تک کی زندگی کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ چہ جائے کہ اولیاء خدا اور شہدائے راہ خدا، ان کی حیات میں شک کرنا اسلام سے منحرف ہونے کی علامت ہے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں یہ نکتہ انتہائی اہم ہے کہ اس میں حضرت علی کے مقتولین میں ایک عتبہ تھا جو ہندہ جگر خوارہ کا باپ تھا اور ابو سفیان کا خسرو، اور ایک ولید تھا جو ان کا ابو سفیان کا سالہ تھا، اور ایک حنظلہ بن ابو سفیان تھا جو
حنظلہ ابو سفیان اور دیگر بنی امیہ کے سرکردہ افراد بھی تھے، جس کے بعد پھر یزید کے دل میں جذبہ انتقام پیدا ہونا ایک فطر امر تھا۔ دین مذہب نہ تو رشتہ قرابت سے زیادہ اہم کوئی شے نہیں ہے۔ ان افراد کے علاوہ زبیر کے چچا نوفل بن خولد اور طلحہ کے چچا عمیر بن عثمان بھی تھے، جن کے قتل نے مستقبل میں جنگ جمل کی زمین ہموار کی اور اس طرح حضرت علی سے ان کے اسلامی مجاہدات کا بدلہ لیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ماہ شوال سن 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع پیش آیا۔ یہ ان یہودیوں کی سرکوبی کا معرکہ تھا جنہوں نے ہجرت رسول کے بعد رسول اللہ مدینہ کے تحفظ کا معاہدہ کیا تھا۔ جب اللہ کا شرک قرار کرنے والوں نے حملے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ ہو گئے، اور پھر جب اللہ کا شریک کرنے والوں نے شکست کھائی تو باوجود معذرت کرنے اور معافی مانگنے کے بدلے قلعہ بند ہو گئے۔ حضور اکرم نے بھی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس طرح 15 روز کے بعد ذلت کے ساتھ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے جو ہر عہد شکن اور غدار کا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماہ ذی القعدہ یا ذی الحجہ سن 2 ہجری میں صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کا عقد ہوا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے ہوا، جن کی خواستگاری کا تقاضا اسلام کی بڑی شخصیت کی طرف سے ہوا تھا، لیکن قدرت نے سب کے پیغامات رد کر کے نور کا رشتہ نور سے کرنے کا حکم دیا اور تاریخ اسلام کا پہلا اور آخری عصمتی رشتہ انجام پایا۔ اسی سن 2 ہجری کی ذی الحجہ میں حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا، جنہیں رسول اکرم نے یہ شرف بخشا کہ پہلے ان کی لاش کا بوسہ دیا اور اس کے بعد قبر کے سرہانے پتھر نصب کیا اور پھر برابر ان کی زیارت کو جاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے فرزند ابراہیم کو ان کے جوار میں دفن کیا، جس سے اسلام کے 4 مسئلے حل ہو گئے: لاش کا بوسہ دینا، قبر کا نشان بنانا، قبر کی زیارت کرنا اور قبر کے ہمسائے میں دوسروں کو دفن کرنا۔ ذی الحجہ کو غزوہ سویق پیش آیا، جس میں ابو سفیان نے شکست بدر کے انتقام کی نذر پوری کرنے کے لیے خفیہ طور پر 200 سپاہیوں کے ساتھ مدینے پر یلغار کر کے 2 انصار کو قتل کر دیا، اور حضور نے تعقب کا حکم دے دیا تو وہ اپنا ستو بھی چھوڑ کر بھاگ گیا، جس کی وجہ سے اسے غزوہ سویق کہا جاتا ہے۔ سویق یعنی ستو۔ سن 3 ہجری 19 محرم کو غزوہ قرقرۃ القدر پیش آیا، جو ابو سفیان کی سرکوبی کے لیے ہوا تھا، اور اس میں حامل لواء یعنی اسلام کا پرچم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا۔ در حقیقت غزوہ سویق میں بھی اسی مقام تک تعقب کیا گیا تھا۔ صفر سن 3 ہجری میں قبیلہ غطفان نے حملے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کی سرکوبی کا بھی پروگرام بنایا، جسے غزوہ ذی امر کہتے ہیں۔ یہاں حضور درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے جب ایک منکرین اسور بن حارث نے تلوار لے کر آپ پر حملہ کرنا چاہا اور آپ سے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا خدا، جس کے زیر اثر وہ ڈر گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور اس نے تلوار لے کر پوچھا کہ تلوار گر گئی اور آپ نے تلوار لے کر پوچھا کہ اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو کہنے لگا آپ کا رحم و کرم، اور یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ 15 رمضان سن 3 ہجری کو جناب علی و فاطمہ کے یہاں پہلے فرزند کی ولادت ہوئی، جس کا نام وحی الہی کی بنیاد پر حسن رکھا گیا، جو گویا شبر کا ترجمہ تھا، جو جناب ہارون کے فرزند کا نام تھا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا، جس میں منکرین کی پیش قدمی کا حال سن کر رسول اکرم نے اصحاب کا امتحان لیا جنگ کہاں ہونی چاہیے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ داخل مدینہ اور بعض نے کہا کہ مدینے سے باہر۔ خارج مدینہ کی اکثریت کو دیکھ کر مصلحت پروردگار کے مطابق آپ سلاح جنگ سے سج کر بیت الشرف سے باہر تشریف لائے تو اصحاب نے کہا کہ داخل مدینہ جنگ بہتر رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء جب سلاح جنگ پہن لیتے ہیں تو جنگ کے خاتمے سے پہلے نہیں اتارا کرتے۔ یہ تمہارا صرف ایک امتحان تھا، ورنہ نبی کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد بیرون شہر مقام احد میں جنگ ہوئی۔ منکرین کے لشکر کی تعداد 3000 تھی اور مسلمان صرف 1000 تھے، جن میں 300 افراد عبداللہ بن
ابائی منافق کے ساتھ تھے جو درمیان راہ سے واپس ہو گئے تھے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے، لیکن بہرحال جنگ ہوئی۔ مسلمان اگرچہ یہاں بھی بے سر و سامان تھے، ادھر 700 زرہیں تھی اور ادھر صرف 100، ادھر 200 گھوڑے تھے اور ادھر صرف 2۔ ادھر منکرین میں میمنہ کا سردار خالد بن ولید، میسرہ کا سردار اکرمہ بن ابی جہل، علمدار لشکر طلحہ بن ابی طلحہ، اور ادھر انصار کے سردار سعد بن عبادہ، اور مہاجرین کے علمدار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ میدان کا پہلا مقابلہ حضرت علی اور طلحہ بن ابی طلحہ کے درمیان ہوا۔ جس کے سر پر تلوار لگی تو گر کر برہنہ ہو گیا اور آپ نے منہ پھیر لیا تو دوسرے وار سے بچ کر نکل گیا، اور لشکر منکرین میں علی کے مقابلے پر یہ ایک مستقل حربہ بن گیا جو جنگ صفین میں استعمال ہوتا رہا۔ طلحہ پہلے ہی وار کی تاب نہ لا کر چل بسا تو عمومی جنگ شروع ہو گئی۔ لشکر اسلام کے مجاہد علی، حمزہ، مقداد اور ابو دجانہ انصاری تھے، جن کو رسول اکرم نے تلوار اس شرط سے دی تھی کہ اس کا حق ادا کریں گے، یعنی جہاد کریں گے اور فرار نہیں کریں گے، جب زبیر بن عوام کو تلوار نہیں عنایت فرمائی تھی۔ میدان فتح ہو گیا اور مال غنیمت جمع کرنے کا وقت آیا تو بعض صحابہ کرام نے غنیمت کے لالچ میں رسول اکرم پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے حکم کے باوجود درے کو چھوڑ دیا اور میدان میں آ گئے، جس کے نتیجے میں خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کر دیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھاگنے والوں میں تمام سربراوردہ شخصیتوں کے نام ملتے ہیں۔ در منصور اور تفسیر کبیر نے بہت ساروں کے نام تحریر کیے ہیں۔ بھگدڑ کا یہ عالم تھا کہ ابتدا میں ڈھیر مسلمانوں نے جنگ شروع کی اور آخر میں حضرت علی لشکر منکرین کے علمبرداروں کے قتل میں مصروف ہو گئے، جس کے نتیجے میں رسول اکرم زخمی ہو گئے تو آپ نے ان کی حفاظت میں مصروف ہو گئے، جس کے زیر اثر 16 ایسے زخم کھائے کہ بار بار گر پڑتے تھے، لیکن رسول اکرم سے دفاع کرتے رہے اور میدان سے فرار کو ایمان کے بعد کفر کا درجہ دیتے رہے۔ ادھر جناب حمزہ کی شہادت واقع ہو گئی اور وحشی ملعون نے ان کا کلیجہ ہندا کے حوالے کر دیا، جس نے چبانے کی کوشش کی اور جب ناکام ہو گئی تو ناک کان کا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیا، اور اس طرح کفر نے اسلام سے اپنی شکست کا پورا بدلہ لے لیا اور کوئی معروف صحابی اسلام کے کام نہ آیا۔ رسول اکرم نے جناب حمزہ کے جنازے پر 7 تکبیریں پڑھی اور پھر دوسرے شہداء کے جنازے کی نماز کے ساتھ بھی حمزہ کو شامل رکھا، یہاں تک کہ 72 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی۔ پھر حمزہ کو الگ دفن کیا گیا۔ عمر بن الجموح اور عبداللہ بن عمرو کو ایک قبر میں اور باقی تمام شہداء کو ایک مقام پر دفن کیا گیا۔ اس طرح 25 شوال سن 3 ہجری کا یہ معرکہ بھی ختم ہو گیا۔ رسول اکرم کے زخمی ہونے کے بعد جناب فاطمہ باپ کی خبر گیری کے لیے آئی اور انہوں نے زخموں کو دھلا اور علاج کرنے میں حضرت علی کا مکمل ساتھ دیا، اور ان کے علاوہ کوئی ہمدرد یا کوئی یار غار نظر نہ آیا۔ ناظرین، یہاں تک ہماری گفتگو پیج نمبر 35 تک پہنچ چکی ہے اور وقت تمام ہو گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نقوش عصمت کے ساتھ اور حالات معصومین بیان کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔